بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 319 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک مسئلہ کی تفریح۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا اذا قال لامرأته الموضوعة سے شروع ہوتی ہے۔ در حقیقت ہم بل کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، تو بل چونکہ اپنے ما قبل سے اعراض اور ما بعد کی ثبوت کے لیے آتا ہے، یعنی غلطی کے تدارک کے لیے آتا ہے، غلطی کی تلافی کے لیے آتا ہے۔ تو اس صورت میں ایک چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ غلطی کا تدارک تبھی ہوگا جب ما قبل اعراض کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ تو اسی حوالے سے آج کے ایک مسئلہ کی تفریح وہ اسی اصول کے تحت ہوگی اور ایک مثال سے اس کو سمجھایا جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے حسب معمول عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا اذا قال لامرأته الموضوعة انت طالق واحدة بل سنتين۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنی مدخول بہا بیوی سے انت طالق واحدة بل سنتين کہے تو اس پر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، یعنی انتی طالقن تجھے 1 طلاق، واحدتاً 1 طلاق، بل سنتین بلکہ 2 طلاقیں، اب یہ کہے تو اس پر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ لأنه لم يملك ابطال الاول فيقعان، اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر اول طلاق کے باطل کرنے کا مالک نہیں ہے، تو پس 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اول بھی اور ثانی بھی۔ تفریع علی کونہ للإعراض عما قبلہ، یعنی ان الإعراض عما قبله انما يصح اذا كان ما قبله صالحا للإعراض كما في الاخبار۔ لہذا یہ ایک تفریعی مسئلہ ہے جو اس بات پر ہے کہ کلمہ بل اپنے ما قبل سے اعراض کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے ما قبل سے اعراض اسی صورت میں درست ہوتا ہے جبکہ بل کا ما قبل اعراض کی صلاحیت رکھتا ہو، جیسا کہ اخبار میں ہے اما فی الانشاءات فلا يمكن ذلك فيقع الاول والثاني جميعا۔ بہرحال جو انشاءات میں تو وہاں یہ ممکن نہیں ہے، لہذا اول و ثانی بلکہ ما قبل اور بل کا ما بعد، اول و ثانی سب واقع ہو جائیں گی۔ ففی مسئلۃ الطلاق اراد ان یضرب عن الواحدۃ الی الاثنتین فالقیاس یقتضی الا یقع الاول بل الآخر، ولكن لما لم يصح الإعراض عن الطلاق لا جرم يعمل بالأول والآخر معا فيقع الثلاث۔ پس مسئلہ طلاق میں شوہر نے واحدہ سے اثنین کی طرف اعراض کرنے کا ارادہ کیا ہے، ایک سے
دو کی طرف اعراض کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ بس قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اول واقع نہ ہو بلکہ دوسری واقع ہو، لیکن چونکہ طلاق سے اعراض درست نہیں ہے تو بلا شبہ اول و آخر سب پر عمل ہوگا اور 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس بات پر کہ کلمہ بل اعراض کے لیے آتا ہے، مصنف نے ایک تفریعی مسئلہ ذکر کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی مدخول بہا بیوی سے کہا انتی طالق واحدۃ بل سنتین، کہ تجھے 1 طلاق بلکہ 2 طلاق، تو اس پر کلمہ بل کے ما قبل اور ما بعد دونوں جانب کی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ کلمہ بل کے ما قبل جو طلاق ہے، شوہر اس کو باطل کرنے اور اس سے اعراض کرنے کا مالک نہیں ہے، اور اس کو باطل کرنے کا مالک اس لیے نہیں ہے کہ کلمہ بل کے ما قبل سے اعراض اسی وقت درست ہوتا ہے جبکہ کلمہ بل کا ما قبل اعراض قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، جیسا کہ اخبار میں ہے، کیونکہ خبر جو ہے وہ صدق کا بھی احتمال رکھتی ہے اور کذب کا بھی احتمال رکھتی ہے، تو لہذا چونکہ خبر صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتی ہے تو خبر میں کذب سے صدق کی طرف اعراض کیا جا سکتا ہے اور صدق سے کذب کی طرف اعراض کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے جاءنی زید بل عمر میں ہے کہ زید کے بارے میں آنے کی جو خبر دی گئی ہے وہ غلط ہے، بلکہ عمر کا آنا صحیح ہے، تو کذب سے صدق کی طرف اعراض ہو گیا۔ اور یہ چونکہ اخبار تھی تو اخبار میں ما قبل سے ما بعد کی طرف اعراض کیا جا سکتا ہے۔ اور رہا معاملہ انشاء کا، تو انشاءات، یہ انشاء کی چونکہ جمع ہے تو انشاء میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ما قبل سے ما بعد کی طرف اعراض ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاء میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کا حکم تکلم کرتی ہی بغیر کسی توقف کے واقع ہو جاتا ہے، اور جب تکلم کرتی ہی انشاء کا حکم واقع ہو جاتا ہے تو اس سے اعراض ممکن نہیں ہوگا۔ بس مسئلہ طلاق میں چونکہ شوہر نے واحدہ سے اثنین کی طرف اعراض کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے قیاس یہی چاہتا ہے کہ اول یعنی کلمہ بل کے ما قبل کی طلاق واقع نہ ہو اور کلمہ بل کے ما بعد کی 2 طلاقیں واقع ہوں۔ قیاس کا یہی تقاضا ہے، چونکہ بل اپنے ما قبل سے اعراض اور ما بعد کے اس بات کے لیے آتا ہے، لیکن چونکہ طلاق یہ انشاء کی قبیل سے ہے، یہ اخبار کی قبیل سے نہیں ہے کہ اس سے اعراض کرنا درست ہو، اس لیے اب چونکہ یہ انشاء کی قبیل سے اس سے اعراض کرنا وہ درست نہیں ہے، بلکہ اس سے اعراض متکلم کی قدرت میں ہی نہیں ہے، اور جب طلاق سے اعراض درست نہیں ہے تو کلمہ بل سے پہلے جو 1 طلاق ہے وہ بھی واقع ہوگی، اور کلمہ بل کے بعد جو 2 طلاقیں ہیں وہ بھی واقع ہو جائیں گی۔ اس طرح مذکورہ کلام سے عورت پر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب مصنف نے متن میں موضوعہ کی قید لگی آئی ہے، تو اس قید کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے، تو ذہن میں رکھیے کہ متن میں موضوعہ کی قید اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ اگر شوہر نے یہ کلام غیر موضوعہ سے کیا ہو
تو اس پر صرف ایک طلاق واقع ہوگی، کیونکہ جب شوہر نے غیر مطوع سے انتی طالق واحدتاً کہا اور اسے اعراض ممکن نہیں ہے تو یہ ایک طلاق واقع ہوگی، اور غیر مطوع بلا عدت چونکہ بائنہ ہوگی، اور جب اس پر عدت نہیں ہے تو اب وہ کسی اور طلاق کا محل ہی نہیں رہی، اور جب وہ طلاق کا محل نہیں رہی تو کلمہ بل کے بعد کی دونوں طلاقیں وہ لغو ہو جائیں گی، کیونکہ عورت اس کا محل نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ بل ما قبل سے اعراض اور ما بعد کے اس بات کے لیے آتا ہے، کیا یہ کلی قاعدہ ہے، ہمیشہ ایسی ہوگا؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ متن میں لکھا اذا قال لامرأته الموتوءة، تو موتوءہ کی قید سے کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوا وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔